بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اس واقعے نے بہت سی عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ مجھے پکا یقین ہے کہ جس عورت نے جس لڑکی نے یہ پورا واقعہ سن لیا تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عبرتناک واقعہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی اللہ والے کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی اٹھو، فلاں قبرستان میں فلاں قبر کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ والا نیند سے اٹھا اور جلدی سے دوڑتا ہوا قبرستان کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اللہ والا قبرستان کے قریب گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا جب کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں، اور وہ لاش برہنہ ہے۔ وہ لاش قبر سے کیسے نکلی؟ آئے آپ کو اس لاش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسلسل بارشیں ہوتی رہی اور بارشوں سے وہ قبر پھٹ گئی۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اور اللہ والا یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کیا، اور اس اللہ والے کو پتا چلا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا کی خوبصورت عورتوں میں تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ ہائے کہاں گیا آج وہ حسن جس پر یہ لڑکی اتراتی تھی؟ اسی خوبصورت عورت کا نام اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا، اور اسی خوبصورت لباس کو اللہ پاک نے کفن میں تبدیل کر دیا، اور اس کا خوبصورت مکان قبر میں بدل گیا۔ اللہ والے نے ان کتوں کو بھگایا اور اس لڑکی کے رشتہ داروں سے مل کر اس کو دوبارہ کفن دیا اور اس کو دوبارہ سپرد خاک کر دیا۔ اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے یہ سوچا کہ ہر حال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا، جن گناہوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا۔ اللہ والے نے ایک رات استغفار کیا۔ اس اللہ والے نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ خواب کی دنیا میں وہ رات کو سو رہا تھا۔ خواب کی دنیا میں وہی عورت اس اللہ والے کا خواب میں آئی۔ اللہ والے نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش لیٹی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا؟ اس عورت نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں دنیا میں 3 گناہ ایسے کیا کرتی تھی۔ ان 3 گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ جلا دی، میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا پہلا گناہ یہ ہے کہ جب میرا شوہر، میری ہر خواہش پوری کرنے والا شوہر، جب صبح سویرے باہر نکلتا، پورا دن خاک جھاڑتا تھا، میرے لیے وہ کھانے کا بندوبست کرتا اور سوچتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے، پورا دن سخت دھوپ میں تپتی ریت پر خاک جھاڑتا اور ہمارے لیے روزی کماتا تھا، لیکن شام کو تھکا ہارا جب گھر واپس آتا، گھر کی دہلیز پر جب قدم رکھتا تھا تو آگے سے بجائے اس کا استقبال کرنے کے میں اسے کوئی ایسا جملہ بول دیتی کہ وہ جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا۔ وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف دیتا، دکھ دیتا، درد دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا، اور میرا دوسرا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، میں معاشرے میں فحاشی پھیلایا کرتی تھی اور شوہر کی اجازت کے بغیر سج سور کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں اپنے بالوں کو اونچا جوڑا بناتی
اور اپنے چہرے کا بناؤ سوار کرتی، اس سوچ پر کہ ہر ایرے گہرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے۔ اور میرا تیسرا اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم لڑکوں کو اپنے گھر پر بلاتی اور ان سے گناہ کرواتی۔ یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو پردے کی حالت میں نکلنا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، اتنے میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور قدم چوم کر فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں شب معراج کی رات کو جہنم کے قریب سے گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم میں میری امت کی عورتوں کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ فرشتے میری امت کی عورتوں کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آتا، میرا دل خون کے آنسو ہوتا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دنیا کی کون سی ایسی عورتیں ہیں؟ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا تو فرشتے اس عورت کے بالوں کو پکڑ کر اسے جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ افسوس، وہ جتنا زیادہ چلاتی، فرشتے اس پر اتنا ہی زیادہ عذاب مسلط کر دیتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی عبرتناک سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر اپنے چہرے کو خوب سنگار کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ اس پر غیر مردوں کی نظریں پڑے اور وہ کہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی اور یہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے جب دوسری عورت کو دیکھا تو اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ فرشتے اس کی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایسے جملہ بولا کرتی تھی جن جملوں سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچتی تھی، جو جملے اس کو شوہر کو سننا اچھے نہیں لگتے تھے۔ پیارے نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے تیسری عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ یہ عورت اپنے حسن و جوانی پر بہت غرور کرتی تھی، اپنے حسن کو بہت ہی سجا کر رکھتی تھی اور غیر مردوں کو اپنے گھر پر بلاتی تھی اور غیر مردوں کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ تو پیارے لوگوں، آج مٹی کے اوپر چل رہے ہیں اور کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اپنے دلوں میں خدا کی محبت کے دیے جلا لو۔ زندگی تو بس موت کا انتظار ہے، کب پتہ کہ کس کا وقت آ جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ کل صبح ہو بھی یا نہ ہو۔ تو پیارے لوگوں، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور خوب سچی توبہ کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور لوگوں کو بھی معلومات دیں۔ جتنے لوگ بھی اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں گے اور سچی توبہ کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔